حدیث میں بھی ایک حدیث بہت مشہور ترین ہے جس میں یہ بات آ گئی، جس سے یہ لوگ دلیل لیتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے۔ دیکھو، جس حدیث میں اللہ کے رسول راوی ہوں وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ جس حدیث کو صحابہ روایت کریں وہ حدیث حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث میں دو اقسام ہیں، ایک ہے حدیث، ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ خود رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں ڈائریکٹ، گویا کہ یہ حدیث جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اللہ کے رسول کے مفہوم اللہ کا بتایا ہوا، لیکن حدیث قدسی کا معنی ہے کہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی کی، روایت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، روایت کرنے والے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والوں کے لیے انتہائی مقرب ترین درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِعِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرتے 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 کرتے، نوافل کا مطلب خالی نمازیں نہیں، ہر قسم کی نفل اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب میں تلاش کرتے 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 کرتے، نوافل کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ حتی احبہ، خود اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ہاں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتے 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 اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ وہی اللہ بن جائے، جیسے یہ صوفیہ کہتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے بخاری و مسلم کی، ہاں، اللہ کہتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي کیا ہے يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تب ہاتھ بن گیا، آنکھ بن گیا، ناک کان بن گیا اور پاؤں بن گیا تو پورا اللہ بن گیا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب میں آؤ 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 آؤ، تپسیائیں کرو، غاروں میں رہو، عبادتیں کرو کرو، یہاں تک کہ تم خود اللہ بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ آ جائے۔ حدیث بھی بولتی ہے۔ اب یہ ایک دھوکہ، اسے کیسے سمجھیں گے؟ تو یاد رکھیے اصل میں یہ معنی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس معنی کا توڑ اگلے ہی جملے میں ہے۔ ہاں، اللہ بن گیا تو پھر وہ اور اللہ کے درمیان کوئی کیا نہیں رہا، فاصلہ ہی نہیں رہا نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب اس طرح بن جاتا ہے تو وہ اگر مانگتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ کنڈیشن اس کی ہو جاتی ہے نا جی، تو وہ جب سوال کرتا ہے تو میں اسے فوراً عطا کرتا ہوں، وہ کسی سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ دو باتیں اگلے ہی آ کر
اس بات کو رد کر رہے ہیں جو یہ اللہ بنا کے چھوڑے. اگر وہ اللہ بن گیا تو پھر سوال کا ہی کچھ اسے, پھر دعا کیوں کرتا وہ خود اللہ کی صفات اس کو آ گئے تو انہیں دعا کیوں کرتا؟ اللہ کہتا ہے وہ اتنا خاص ہو جاتا ہے ہمارا, پھر وہ پوچھتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي, جیسے ہی وہ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں, جیسے ہی وہ پناہ مانگتا ہے. ہم مانگتے نا بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگتے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیکن ملتی پناہ برابر ہم نا, پھر گالے گوچ رہتے, سولے گوچ رہتے, ہاں ملتی نہیں نا. وہ اللہ کا ایسا خاص بندہ بن جاتا ہے, مانگے تو اللہ اسے دے دیتا ہے. تو یہ دو باتیں بتلا رہی ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی خدائی صفت نہیں آئی, وہ بندے کا بندہ ہی رہتا ہے. تو پھر اوپر کی بات جو ہے نا کہ اس کا کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پیر بن جاتا ہوں, معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کے اندر نہیں آئی, بلکہ اس کا نفس اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا رب پسند کرتا ہے, وہ اتنا ہی سنتا ہے جتنا رب پسند کرتا ہے, وہ اسے ہی پکڑتا ہے جو حلال ہے, وہ اسی کی طرف چل کے جاتا ہے جو حلال ہے. رب کے نافرمانی میں نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے, نہ اس کا پاؤں, نہ اس کا کان, نہ اس کی آنکھ. مکمل شریعت کو پانے والا بنتا ہے, شریعت پہ چل کے خوش ہوتا ہے. شریعت پہ نہ چلنا ہے یا شریعت کے مخالف ہے تو اس کا دل ہی اندر سے نہیں چاہتا, مکمل شریعت والا دل بن جاتا ہے اس کا. اپنے آپ کو عبادتوں میں اس حد تک مصروف کر لیتا ہے کہ عبادت نہ کریں تو بے چینی ہوتی ہے, جسے ہم کو کرے تو بے چینی ہوتی ہے. ہم مسجد میں داخل ہوئے تو کب بھاگو رہتا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے مسجد میں آ گئے تو جانا پسند نہیں ہوتا, یہاں تک کہ انہیں کوئی مجبوری کھینچ لائے کہ وہ باہر نکلے. عبادتوں میں ہاتھ باندھے تو انہیں وقت کتنا جاتا پتا نہیں چلتا, یہاں تک کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو ان کو مجبوراً نوافل منقطع کرنا پڑتا ہے, ورنہ تو چاہتے تو یہ ہیں کہ پوری رات نوافل میں گزارتا. یہی تو صحابہ کا معمول تھا. ہم حیران ہوں گے, وہاں کا ادنا ترین مسلمان بھی صحابہ کے دور میں تہجد سے خالی کوئی نہیں ہوتا تھا, تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. آج کے دور میں اچھے سے اچھا ملا اور اچھے سے اچھا بڑی داڑھی, لمبا جبہ قبہ, اسے بھی تہجد پڑھتا ہے کہ مجھے تو تہجد تو نہیں پڑھتا, فجر پڑھتا بول دیا کم از کم. اور عام لوگاں تو فجر بھی گئی ہٹ. یہ اتنا گرا, وہ جو دور تھا نا جی, وہ دور اتنا زیادہ پاکیزہ تر تھا, ادنا ترین بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تہجد چھوڑ دو. سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف, جس کے بارے میں بہت سے لوگ سنے ہوں گے, ادنا سے ادنا بھی کوئی نہ کوئی سنے, ظالم ترین انسان اس دور کا, لیکن زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑا. ادنا مسلمان, ظالم ترین بادشاہ, بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا بادشاہت کے لیے, لیکن تہجد نہیں چھوڑا, تہجد پڑھتا تھا. عام لوگوں کا معمول تھا کہ کم از کم ماہانہ ایک قرآن, اسی سے تو 30 جز آئے ہمارے پاس. یہ 30 جز جو ہیں نا, وہ اللہ کے رسول تو ڈیوائڈ نہیں کیے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جز نہیں تھے. بات کے اعتبار میں کسی زمانے میں 30 جز ہوئے. وجہ اس کی کیا بنی؟ عام انسان کم از کم 1 مہینے میں قرآن ختم کر لے, اس واسطے 30 جز بنائے. ورنہ زمانے صحابہ میں اصل کیا تھا, 7 منزلیں تھی, جو منزلیں اب بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ان کا معمول اصل کیا تھا, 7 دن میں قرآن کو مکمل کرنا. اسی واسطے 7 انہوں نے کیا کیے, منزلیں بنا لی تھی. عام معمول, ہر بندہ عموماً قرآن اتنا پڑھتا تھا کہ ڈیوائڈیڈ بائی 7 کریں تو 1 ہفتے میں مکمل قرآن ہو جاتا ہے. آج ہم پورے سال میں بھی نہیں کرتے, رمضان بول کر پڑھتے. رمضان میں بھی کون پڑھتا, حافظ ہو, کوئی اچھا قاری ہو, پڑھتا. عام بندے تو پورا قرآن کیا 1 سورہ بھی مکمل نہیں پڑھتے, ان کو پتہ بھی نہیں نا. تو علم کا معیار وہ تھا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بنا لے,
تو پھر اس کا دل جو ہونا وہ دل ایسا ہوتا ہے جیسے رب نے حکم دیا ہے، تو دیکھتا وہی ہے جس کا حکم ہے، غیر حرام چیزیں نہیں دیکھتا، سنتا وہی ہے جس کا حکم ہے، غیبتیں میں نہیں سنتا، ہاتھ سے وہی کام کرتا جو حلال ہے، نامحرم کو نہیں پکڑتا، نامحرم سے مسافر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ کیا ہے، آگ کا انگارہ، لوہے کا انگارہ پکڑنا قبول کر لے، لیکن کسی غیر عورت کا ہاتھ نہ پکڑے، غیر عورت سے مسافہ نہ کرے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے، ادراک ہو جائے اس کے عذاب کا، اس کی اللہ کے پاس ناپسندیدگی کا، تو وہ بندہ لوہے کا ہاتھ، لوہے کا کیا کرنا ہے، راڈ پکڑ لیا پسند کرے گا، لیکن ہاتھ ملانا پسند نہ کرے گا۔ اور ہم مواقع ڈھونڈتے کہ کہیں نہ کہیں ذرا ہاتھ لگ گا تو اچھا رہے گا، بس میں گئے تو ٹچ ہوگا تو اچھا رہے گا، ٹرین میں گئے تو ذرا ٹچ ہوگا تو اچھا رہے گا۔ یہ ہماری انتہائی کیا ہے، گراوٹ ہے، وہ انتہائی اعلیٰ پن ہے۔ تو یہ جو ہے نا تقوی کا معیار جو اتنا بلند ہوتا ہے بندے کا اس وقت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مطلب شریعت جو ہاتھ جس پر پکڑنا ہے، جس پر جانا ہے، وہ صرف وہاں تک، شریعت جہاں حکم دیتی ہے وہاں تک چلتا ہے، شریعت جہاں حکم دیتی ہے وہی دیکھتا ہے، شریعت جہاں تک جائز کہتی ہے وہی سنتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ معنی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کان بن جاتا ہے، اللہ کیا ہے ناک بن جاتا ہے، اللہ کیا ہے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے، کیا بتایا میں، یہ پورے کیا ہے، وہ آیتیں اور احادیث جو غلط مطالب نکال کے اللہ کے صفات اور اللہ تبارک و تعالی کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس کی میں نے تشریح بیان کر دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا سنیں ہم، یہ پورا وہ آیات اور احادیث کیا ہیں، یہ جن سے غلط مطالب نکال کے وحدت الوجود کو ثابت کیا گیا، اللہ ہر جگہ ہے اس کو ثابت کیا گیا، حالانکہ ان تمام آیتوں اور احادیث سے جب ہم مطلب پڑھیں گے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ اچھا، اقسام اسما کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے نام کس کس قسم کے ہیں، کیسے ہیں، فضائل کیا ہیں اس کے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم پہلے دن پڑھے تھے وہ حدیث ذہن میں رہی ہے جو کل لکھ کے بھی ڈالے تھے نا، کیا حدیث ہے، اٹھاؤ، کیا لکھے آپ؟ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو یاد رکھا جنت میں داخل۔ تو اس فضیلت کے اعتبار سے اسماء الحسنہ کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے اور انتہائی فضیلت کا باعث ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، احصاہا میں گن رکھا کا خالی کیا ہے، رٹ لینا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کو ماننا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا۔ تو پہلی بات فضیلت کے اعتبار سے کیا ہے، اسماء الحسنہ کو یاد کرنا ہے۔ وہ اسماء الحسنہ کتنے ہیں؟ 99 ہی ہیں، وہ نہیں ہیں، 99 ہم کو بتائے گئے، اس سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن 99 جو آئے حدیث قرآن کے اندر، اس کو علماء نے کلیکٹ کیا اور صحیح ترین مجموعے بنائے۔ عموماً جو قرآن کے اٹے کے سامنے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں وہ رعایت نہیں رکھی گئی ہے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ عموماً ہر مصحف، ہر قرآن اٹھا لو آپ، پہلے صفحے پہ 99 نیم اللہ کے، اور دوسرے ادھر آخری میں 99 نیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے چھاپتے ہیں، وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔
اور 99 نیم اللہ کے رسول کے یہ تو ثابت بھی نہیں ہے حدیث سے، وہ بنا لیے گئے ہیں. اور 99 نیم جو حدیث میں آئے ہیں وہ حدیث میں آنے والے 99 نیم قرآن میں چھاپے ہیں وہ بھی رعایت نہیں کی گئی ہے. اس میں کئی ضعیف طور پر جو نام آئے ہیں وہ بھی اس میں داخل کر دیے گئے ہیں. مشہور ترین جو کتابیں آئی ہیں اس سلسلے میں خاص طور پر اس میں تحقیق کر کے 99 نیم جمع کیا گیا ہے. خاص طور پر ہمارے تذکرے کی کتاب میں جو 99 نیمز ہم جمع کیے ہیں اس میں تحقیق شدہ ہے. تو یہ 99 نیمز ہیں احادیث میں. ایک ہی حدیث کے اندر پورے 99 نیمز بھی آئے ہیں ترمذی میں، لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ ضعف ہے. تو اس حیثیت سے ایک جگہ 99 نیمز اللہ کے رسول نے گنائے ہیں کیا؟ بولے تو صحیح تر بات یہ ہے کہ نہیں گنائے ہیں. بتایا ہے کہ 99 نیمز ہیں. پھر وہ 99 نیمز میں کئی اسماء قرآن میں آ گئے تو قرآن سے لے لیے. جہاں پر قرآنی آیتوں میں یوں سمجھیے کہ گلدستہ ناموں کا کہیں آیا ہے تو وہ سورہ حشر کے آخری میں آیا ہے، جہاں تقریباً جہاں تک مجھے اندازہ 11 نام تو آئے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو 11 نام آئے ہیں. یہ سورہ حشر کے آخری میں 3 آیات میں سے 2 آیات میں 11 نام اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں کہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ بے شمار جگہ آئے. ان تمام ناموں کو بھی لے لیے. پھر احادیث میں بھی بہت سے نام آئے ہیں، ان کو بھی لے لیے. تو علماء نے اکٹھا کر کے دیکھا تو وہ 99 نیمز آ رہے ہیں. تو وہ مجموعہ خاص طور پر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں. بہت فضیلت والا علم ہے کہ یہ 99 نیمز ہے. اچھا، یہ 99 نیمز سے اللہ کے ناموں کا دوسرا اہم ترین تعلق کیا ہے؟ وہ سورہ اعراف کے اس آیت میں جو میں پہلے دن لکھا دیا تھا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سب کے سب اچھے ہیں، حسنہ ہیں. اور اس کا سب سے اہم ترین تعلق کیا ہے؟ وسیلہ مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وسیلہ مانگنا ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، اس سے مانگو. تو اب وسیلہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لو اچھی طرح، کیونکہ یہاں پر یہ بات آ گئی. ہمیں بھی بہت زیادہ کیا ہے گمراہی، اور لوگ اس میں سے تعویلات کرتے ہیں. تو یہ ایک لفظ ہے، لفظ وسیلہ.